لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. برادران اسلام، آداب کے بارے میں حضرت شیخ کا حکم ہے. مختصراً جو اس وقت ذہن میں چند باتیں ہوں وہ عرض کیے دیتا ہوں. یہ شیخ کے پاس آنا اور اپنے شیخ کے ہاتھ بیعت کرنا یہ وراثت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث شریف ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. علماء دو قسم کے ہیں، ایک علم ظاہر کے علماء، ایک علم باطن کے علماء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے دونوں علوم بطور اتم و اکمل عطا فرمائے تھے. اس لیے وراثت بھی آگے دونوں علوم کی جاری رہے گی. علم ظاہر کے علماء کے ورثہ عام علماء ہیں اور علم باطن کے ورثہ یہ شیوخ کرام ہیں جن کے ہاتھ آپ حضرات آ کر بیعت کرتے. یہ علم ظاہر پہنچانے کے امین ہیں اور اس کے وارث ہیں، اور علماء ظاہر علم کے وارث اور امین ہیں، وہ اس کو پہنچا رہے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور یہ اس کے ذمہ دار ہیں.
علماء ظاہر بھی اپنی ذمہ داری بجا لاتے ہیں اور علماء باطن بھی اپنی ذمہ داری بجا لا رہے ہیں. دونوں طریقے نہایت نیک اور اہم ہیں اور یہ باطن کی صفائی کرتے ہیں. دونوں ضروری ہیں اور دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان کی دو آنکھیں. اگر دونوں آنکھیں صحیح سالم ہو تو ایک شخص کامل انسان ہے. اگر ایک آنکھ میں کمی ہو، جتنی کمی ہوگی اتنی ہی اس میں اس کی حیثیت میں کمی ہوگی. یہ آپ حضرات جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اپنے شیخ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں، شیخ اس مسند اور اس مقام کے وارث اور امین ہیں اور آپ اس امانت کو اپنی سینوں میں اسے منتقل کرنے یا اس علم کے سیکھنے کے لیے یہاں تشریف لا رہے ہیں. علم ظاہر کا مسئلہ چونکہ ظاہر ہے، ظاہر کا معنی ہی ذرا نہایت وسیع ہے، وہ زیادہ نازک نہیں ہے. اگرچہ وہ بھی نہایت اہم ہے لیکن اس کی نازنینی اور اس کی نازکی اتنی نہیں ہے جتنی نازکی اس علم باطن کی ہے. علم ظاہر اگر استاد ناراض بھی ہو پھر بھی وہ علم طالب علم حاصل کر سکے گا. یہ اور بات ہے کہ اس میں کمی ہوگی لیکن طالب علم جو ہے وہ محنت کر کر کے کچھ ملکہ حاصل کر لے گا، استاد کی خدمت میں آتا رہے گا ناراض ہو کر بھی. ایسے بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اور ہم نے بھی دیکھے، استاد ان سے ناراض ہوتا ہے، وہ سبق میں آتا ہے، علم پڑھ لیتا ہے اور ہم سند بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ سارے سال کبھی وہ ہمارے ساتھ سلام بھی نہیں کرتا. ہم بھی عام بات بجا لاتے ہوئے سند دے دیتے ہیں، وہ عالم بن جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے علم میں وہ برکات نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں وہ سعادتیں نہیں ہوتی، اس کے الفاظ میں وہ روح اور سوز و گداز نہیں ہوتا اور اس کو اللہ جل جلالہ وہ کمالات نصیب نہیں فرماتا. بہرحال وہ نازک مقام ہے علماء ظاہر سے تعلق، لیکن اتنا نازک نہیں ہے. تاہم اگر ایک سب برکات حاصل کرے جو زیادہ نازک نہیں ہے، وہاں بھی اگر آداب بجا نہ لائے دوستو تو اس علم ظاہر سے بھی حاصل ہو جانے کے بعد بھی در حقیقت وہ طالب علم محروم شمار ہوتا. مجھے خوب یاد ہے جب کہ میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا، الحمدللہ کہ طالب علمی سے لے کر آخر میں ابتدا سے لے کر آخر زمانے تک اس وقت طلباء کچھ اور طرح تھے. آج کل بڑے بڑے علماء کی حیثیت رکھتے تھے، کتابیں یاد ہوتی تھی، ہر زمانہ میں ہر مدرسے میں امتحانات میں اول نمبر آتا تھا. بعض طالب علم مجھے یاد ہیں کہ وہ چپکے سے تیاری کرتے تھے میرے مقابلے کے لیے، ساری رات بیٹھے رہتے تھے کہ سالانہ امتحان آئے گا اور میں نمبر زیادہ لے جاؤں گا. طالب علم میں مسابقت کا خیال ہونا چاہیے. ساتھی بتلاتے تھے کہ وہ کہتا ہے اس کے ساتھ میں نے مقابلہ کرنا ہے اور وہ بلا رہا ہے. مجھے یاد ہے، نام بھی یاد ہے، نہایت ذہین تھا. اس طرح مقابلہ کرتا، کامیاب شاید نہ بھی ہوتا اور نہ ہوا، لیکن بہرحال مقابلے کے لیے تیاری کرنا بھی اس کی استعداد کامل اور ملکہ کامل کی علامت ہے. بہت بڑا ذہین. وہ پشاور یا کیمل پور کے علاقے کا رہنے والا پوری طرح یاد نہیں، لیکن وہ نہایت بے ادب تھا. ہمارا حال یہ تھا کہ جب استاد راستے میں آتا تھا تو ہم فوراً گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے، یہ نہیں کہ گزر جائیں کونے میں، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. جب استاد آئے ہم دیوار کے ساتھ چھپک جاتے تھے اور سلام کر کے تاکہ استاد گزر جائے، مگر وہ استاد کے ادب کا خیال نہیں رکھتا. یہاں تک
کہ میں نے سنا اس سال پھر میں نہیں تھا، وہ 1-2 سال میرا شریک رہا کتابوں میں. جب اس نے دور حدیث ایک بڑے استاد سے پڑھ لیا، دورے میں بہت سے علوم آ جاتے ہیں، تمام علم دینی پر، تاریخ انبیاء پر، تاریخ فقہ پر نظر پڑ جاتی ہے اور مسائل سامنے آ جاتے ہیں. تو اس نے دورے کا امتحان دیا، یا ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا. یہ طلباء نے مجھے بتلایا اور سینکڑوں طلباء نے بتلایا کہ اس نے اس سینکڑوں طلباء سے بھرے ہوئے مدرسے کے اعلان گاہ میں اعلان لگایا کہ آئندہ سال، آج اس سال فارغ ہو رہا ہوں میں، آئندہ سال فلان مقام پر میں دورہ پڑھاؤں گا اور اپنے استاد سے بڑھ کر پڑھاؤں گا. یہ اعلان لگایا اپنے استاد سے اور استادوں سے بڑھ کر اور اسرار اور مسائل بیان کروں گا. اور بلا ریب وہ ٹھیک کہتا تھا، ظاہری طور پر وہ بڑا ذہین تھا، لیکن بے ادب نکلا. ایسا طریقہ یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. استاد سے دعا مانگنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اے استاد آئندہ سال میرا یہ خیال ہے آپ توجہ فرمائیں، یقیناً وہ بہت بڑا کامیاب ہوگا. نتیجہ یہ ہوا دوستو کہ وہ آج تک ایک دن بھی درس نہ پڑھا سکا اور آج تک محروم چلا جا رہا ہے. اور داڑھی مونڈ لی. مجھے خود بھی اس کی ذہانت پر رشک آتا تھا. مقابلے میں امتحانات میں میرے اس مقابلے امتحان نمبر اعلیٰ ہوتے تھے، لیکن بہرحال وہ بڑا ذہین تھا اور حالت یہ ہو گئی. جب ظاہر علم جو اتنا نازک بھی نہیں ہے اس کا یہ حال ہے، تو باطن علم تو دوست نہایت نازک تر ہے. یہاں تو ذرا بھی بے ادبی سے قدم اٹھانے سے نہایت بڑی سعادتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. مگر میرا حال یہ تھا باوجود اس کے کہ میں نہایت گناہگار عاجز ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں، بلا رہے واللہ کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن جہاں تک ہو سکا ادب میں نے نہیں چھوڑا استاد. یہاں تک کہ اس وقت حالت یہ ہے میری کہ میرا کوئی استاد ایسا نہیں ہے 10-15 سال سے جس سے میرے شاگرد بڑے نہ اور زیادہ نہ. ہر استاد سے میرا علمی مقام بھی بظاہر بڑا ہو گیا، حالانکہ استاد چاہے چھوٹا بھی ہو وہ شاگرد سے باہر حیثیت بڑا ہے. تمام اساتذہ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن ظاہر طور پر مجھے اللہ نے شیخ الحدیث بنایا. بڑے بڑے مدرسوں میں دنیا آ رہی ہے، لندن سے، امریکہ سے، دور دور جگہوں سے مجھ سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں. خود وہ استاد بھی آ کر پوچھتے ہیں. تو ظاہر طور پر اللہ نے میرا مقام بڑا کیا، لیکن ادب کی بات کر رہا ہوں یہ تو الگ بات ہے. میں نے کبھی جس استاد سے بھی، حتیٰ کہ جس سے میں نے قرآن شریف پڑھا ہو اور آگے وہ کچھ بھی نہیں جانتا، میں حدیث پڑھا رہا ہوں، دنیا میں میری تصنیفات پھیلی ہوئی ہے، میں نے اس کے پاؤں دبائے. وہ نہیں دیتا پاؤں، میں پکڑتا ہوں. میرے شاگرد بڑے بڑے داڑھیوں والے بیٹھے ہوتے ہیں، میں اس کی سر سے مالش کرتا ہوں، پاؤں دباتا ہوں. یہ کہ طالب علم دیکھے کہ اساتذہ کی خدمت کیوں. گزشتہ سال یہ تقریباً 14-15 سال کے بعد پہلی مرتبہ میں یہاں حرم شریف، عموماً وہاں حرم شریف میں ہوتا اس سال یہاں ہوں. حضرت کی برکات حاصل کرنے کے لیے ان کی دعائیں ہیں، اللہ جل جلالہ ہمیں محروم نہ فرمائے. چند سال قبل ایک بہت بڑا عالم تھا وہاں. میں نے سنا کہ وہ بیمار ہے، حرم شریف کے مطاف میں ملے. میرے ساتھ اور معتقدین بھی تھے، میرے تلامذہ بھی تھے جو فیضین سے اکثر طلباء میرے تلامذہ عمر میں مجھ سے بڑے. وہاں بیٹھ گئے. وہ بیمار تھا، بیمار پورتی ہوئی. میں نے کہا حضرت آپ کے پاؤں دباؤں. میں لگ گیا. وہ کہتے یہ کیا کر رہے ہو، آپ مجھ سے بڑے ہیں، شیخ الحدیث ہے فلاں. میں نے کہا نہیں حضرت، واللہ حرم کعبہ کی قسم دلاتا ہوں مجھے اجازت دیجیے، سعادت سے اور اس ادب کے ثواب سے مجھے محروم نہ کیجیے گا. وہ بھی رو رہے ہیں، میں بھی رو رہا ہوں، ساتھی بھی رو رہے ہیں اور میں پاؤں دبا رہا ہوں. یہ ادب
کا مقام ہے دوستو. میں سمجھتا ہوں بزرگوں کی دعا اور ادب کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے جو تھوڑا علم مجھے دیا ہے اس کی وجہ سے ادب سے انسان ذرا بھی ہٹ جائے دوستو تو اس طریقے میں انسان محروم ہو جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں بڑے بڑے وہ سب اس ظاہر علم میں آداب کی بجا لانے کی وجہ سے، شیوخ کی تکریم اور اکرام کی وجہ سے بڑے بن گئے ہیں. ظاہری اسباب کی تھے لیکن جب ادب نہ ہو تو انسان کمال تک اور آخری مقام تک نہیں پہنچ سکتا، مقام تک نہیں پہنچ سکتا. بزرگوں سے سنا ہے اور اپنے شیوخ سے سنا ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور اس طرح چند اور طلباء ایک کمرہ میں موجود تھے. یہ ان کی طالب علمی کا قصہ ہے، طالب علمی کا قصہ ہے. تو اتنے میں ایک مولانا حسین احمد رحمہ اللہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں، مولانا انور شاہ علیہ رحمت بھی بیٹھے. ان میں سے ایک ساتھی جو ہے وہ پان کھا رہا تھا اس وقت جب کہ استاد داخل ہو گئے. اب جب استاد داخل ہو گئے اچانک وہ حیران رہ گئے کہ پان کہاں ڈالوں، اور استاد کے سامنے بھی نہیں ہو سکتا. چپکے سے ادھر ادھر جا رہا اور پان منہ میں ڈالا، ہاتھ میں ڈال دیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ میں ڈال دوں. دوسرے ساتھی نے اس کا مذاق اڑانا چاہا کہ ابھی چھپکے سے ادھر ادھر ہو رہے ہو وہ استاد کی آنکھوں میں لا رہا ہے. استاد سمجھ رہا ہے کہ یہ ادب سے مجھ سے اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اور دوسرا طالب علم جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے. اس نے کہا بھائی جب یہ ادب کی وجہ سے ایک چیز کو برا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، طالب علموں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ میرے سامنے اسے رسوا کریں. اور پھر اس شخص کے لیے دعائیں دی، اس کے لیے دعائیں دی. وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، تاریخ میں لکھا ہے اور اپنے اساتذہ سے بھی سنا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے، کئی سفروں میں ساتھ رہتے تھے. ایک سفر میں شیخ الہند رحمہ اللہ زیادہ بیمار ہو گئے. مدنی رحمہ اللہ اس کا اتنے بیمار ہو گئے شیخ الہند رحمہ اللہ، یہ ان کے استاد تھے کہ پاخانہ اور پیشاب بھی کمرے میں ہوتا تھا. اس کے لیے اور خدام بھی مقرر تھے، حکومت کی طرف سے جیل میں تھے. لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جب بھی استاد کے پاخانے پیشاب کے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جیسے میٹھی چیز انسان اٹھا رہا ہے اور باہر لے جاتے تھے. ایک ساتھی کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ چپکے سے بڑی خوشطبعی سے استاد کی گندگی اٹھائے چپکے سے لے جا رہا ہے. اپنے اس استاد کی نگاہ اس پر پڑی، اس نے اس کے غائبانہ طور پر ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ میرے ہاتھوں کی لاج رکھ دے، مولانا حسین احمد مدنی کو بلند مقام نصیب فرما. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہو گیا. یہ تو ظاہر علم کے آداب ہیں دوستو جس میں اتنا رکھ رکھاؤ بھی نہیں. میں نے عرض کر دیا کہ وہاں اگر انسان کچھ غلطی بھی کر جائے تو بھی سند لے جاتے ہیں، اور ہم نے کئی کو دیکھا ہے. ہمارے تمام شاگرد برابر نہیں ہوتے، اگرچہ ہمارے ہاں سینکڑوں طلباء سالانہ سند یافتہ ہوتے ہیں، لیکن یہ طریقہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے یہ ظاہری طریقہ نہیں ہے، یہ روحانی طریقہ ہے. یہ روحانی نام ہی اس بات کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ روح کی طرح نازک تر معاملہ ہے. یہاں ذرا بھی بے ادبی ہوئی تو ہمیشہ کے لیے انسان محروم رہ جاتا ہے. اس لیے ان بزرگوں کا اور ان مریدین اور سالکین کا اس سلسلے میں اپنے شیخ سے اور اپنے اللہ جل جلالہ سے خاص آداب ہوتے ہیں، خاص معاملے ہوتے ہیں. ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 20 سال تک اللہ جل جلالہ سے ادب کی وجہ سے بیٹھ کر پاؤں نہیں پھیلائے. ایک مرتبہ بہت تھک گئے تو یوں پاؤں پھیلا دیا. مسجد میں جب کہ لوگ نہ تھے پاؤں پھیلا دیا.
اور پاؤں پھیلاتی ہی عاطف نے مسجد کے ایک کونے سے آواز دی، اہاکذا تجالس الملوک اہاکذا تجالس رب العالمین، اے انسان اور صفائی اور مریدی اور شیخی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں کی مجلس میں یوں پاؤں پھیلا کر گستاخانہ بیٹھتے ہیں۔ اس نے فوراً اپنے پاؤں کو لپیٹ لیا اور کہا تبت یا رب فاغفر لی، اے اللہ میں تو بتائب ہو رہا ہوں مجھے بخش دیجیے، میں تو بتائب ہو رہا ہوں مجھے بخش دیجیے۔ آداب یہاں تک آداب بجا لانے کے بغیر اس سلسلے میں کامیابی نہیں ہوتی۔ جس شیخ سے آپ کا رابطہ ہے، جس شیخ سے آپ نے فیضیاب ہونا ہے، وہ کتاب لے کر آپ کو نہیں دے رہا، یہ کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس میں ہم پڑھا رہے ہیں، وہ آپ کو اپنی روح سے کچھ حصے کاٹ کر آپ کے سینے میں ڈال رہے ہیں، یا آپ کی روحانیت اس کی روحانیت سے وابستہ ہو کر اور کنیکشن رکھ کر اس کنیکشن کے ذریعہ آپ کے سینے میں کچھ انوار اور فیوزات آ رہے ہیں۔ وہاں کنیکشن میں ذرا بھی کمی آ گئی تو تمام ظاہری وسیلے باقی ہوں لیکن آپ محروم ہی رہ جائیں۔